اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین رب صلی علی محمد وآل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر رمضان شہر اللہ وہو ربیع الفقراء۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور یہ فقیروں کی بہار ہے۔ آج امامیہ فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے کہا گیا وہ ٹاپک فقر اور فقیری ہے۔ فقر اور فقیری سے مراد کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں معمولاً فقر اور فقیری جب بھی آتی ہے تو روڈ پر بھیک مانگنے والے نظر آتے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹا کر خدا کے نام پر مانگنے والے نظر آتے ہیں۔ فقر اور فقیری سے مراد یہ نہیں۔ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فقیروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یقیناً رمضان کریم جب آتا ہے تو دل نرم ہو جاتے ہیں اور صاحب ثروت خدا کے دیے ہوئے مال سے انفاق کرتے ہیں۔ جہاں ان فقراء پر بہار آتی ہے وہاں کچھ اور فقیر بھی ہیں جو میری مراد میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، ان پر بھی بہار آتی ہے۔ ان فقیروں کے بارے میں اور اس فقر کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں الفقر فخری، مجھے اپنے فقر پر، مجھے فقیری پر فخر ہے۔ کیا یہ وہی فقیری ہے کہ جو در در انسان کو منگواتی ہے یا کوئی اور فقیری ہے؟ عزیزان، آج اس ویڈیو کے توسط سے ہم اس فقر حقیقی کو جاننے کی کوشش کریں گے جو فقر محض ہے۔ آیا وہ فقر ہے کیا کہ جس کے بارے میں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یہ رمضان فقیروں کی بہار ہے؟ انسان جب خداوند متعال کو قادر مطلق سمجھ لیتا ہے، غنی مطلق سمجھ لیتا ہے اور اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حقیر، فقیر اور پست سمجھتا ہے، تو پھر انسان کے ذہن میں جتنا خدا بلند سے بلند ہوتا جاتا ہے اس کا اپنا درجہ اتنا کم ہوتا جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ کے سامنے فقیر محسوس کرتا ہے، اور اسی فقیری اور فقر کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، کہ میرا یہ فقر میرا فخر ہے کہ میں اس خدا کی بارگاہ سے مانگتا ہوں کہ جو غنی مطلق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا، سراب یعنی جھوٹا۔ کبھی ہم نے دیکھا گرمیوں میں جب ہم روڈ پر چلتے ہیں تو روڈ پر چلتے ہوئے ہمیں پانی محسوس ہوتا ہے، حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا، ہم جتنا اس کے پیچھے جاتے ہیں وہ اتنا ہم سے آگے ہو جاتا ہے۔ اگر ریگستان کے اندر چلیں تو یہی منظر ہمیں وہاں پر بھی نظر آتا ہے، نظر پانی آتا ہے جبکہ حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا، اس کو سراب بولا جاتا ہے۔ یعنی پانی نہیں ہے، پانی کی طرح محسوس ہوتا ہے، ہم جتنا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اتنا ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اسی سراب کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹا شخص سراب کی مانند ہے، یعنی وہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے، آپ جتنا اس کے پیچھے بھاگیں گے وہ آپ کو اتنا دور ملے گا۔ عزیزان، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہار ہے فقیروں کی، اور بہار کی ایک علامت یہ ہے کہ جب بہار آتی ہے تو پھر حیات بھی آتی ہے، زندگی دوبارہ جنم لیتی ہے۔ ہم نے دیکھا جب خزاں آتی ہے تو پتے جھڑ جاتے ہیں، پھول مرجھا جاتے ہیں، درخت سوکھ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی بہار آتی ہے پتے دوبارہ نکلنا شروع ہوتے ہیں، کونپلیں پھر سے پھوٹنا شروع ہوتی ہیں، درختوں پر ہریالی آ جاتی ہے، میدان ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، درخت ثمرآور ہو جاتے ہیں، حیات
یہ بہار حیات کی علامت ہے۔ ایک حقیقی حیات ہے اور ایک مصنوعی حیات ہے۔ جس طرح ایک حقیقی پھول ہوتا ہے اور ایک مصنوعی پھول ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مصنوعی پھول خزاں میں بھی ہرا بھرا نظر آتا ہے، لیکن نہ اس میں خوشبو ہے، نہ اس پر خزاں کا اثر ہے۔ لیکن جو حقیقی پھول ہے وہ خزاں میں گر جائے گا، بہار آئے گی تو دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ شخص جو خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فقیر سمجھ رہا ہے، جیسے ہی رمضان آتا ہے اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے، اس کی کھوئی ہوئی رعنائی دوبارہ آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک محسوس کرتا ہے، وہ اپنے دل پر لگی ہوئی زنگ کو ہٹتا ہوا محسوس کرتا ہے، وہ شیطان سے دور ہو کر رحمان کی بارگاہ میں آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ مناجات، عبادات اور خدا کی خاطر بھوکا اور پیاسا رہنا سیکھ کر اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیزان، زلیخا کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ زلیخا جب تک یوسف کے پیچھے بھاگتی رہی، یوسف نہیں ملا، لیکن جب خدا بند متعال کے ساتھ حقیقی انداز سے جڑ گئی تو وہ تمام دنیا کی چیزوں سے بے نیاز ہو گئی۔ اب خدا کی ذات سے جڑی تو خدا کی ذات نے اس کی کھوئی ہوئی رعنائی، اس کی جوانی اسے دوبارہ پلٹائی اور حکم دیا یوسف کو کہ اب اس کے ساتھ شادی کرو۔ تو زلیخا کی زندگی یہ درس دے کر جا رہی ہے، کسی چیز کو پانا ہے تو سب سے پہلے خدا کو پاؤ۔ عزیزان، یہ جو مصنوعی زندگی ہے اس کے بارے میں عرفاء فرماتے ہیں کہ اگر ایسے شخص کو 7 مرتبہ بھی زندگی مل جائے تو اس کا دل اس دنیا سے نہیں بھرے گا۔ کیوں؟ وہ مادیات کے پیچھے ہے، کبھی معنویات کے پیچھے نہیں گیا، ہمیشہ مادیت پرست رہا ہے، مادے کے پیچھے بھاگتا رہا، مادے کے پیچھے دوڑتا رہا، مادی وسائل کو تلاش کرتا رہا، اور یہ اس کی حس کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ عزیزان، اگر انسان مادیت کو چھوڑ کر معنویت کی طرف چلے تو پھر خداوند متعال کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے۔ آپ اس کے پیچھے جائیں گے، آپ 1 مرتبہ لبیک کہیں گے، وہ آپ کو 3 مرتبہ لبیک کہے گا۔ مناجات حضرت موسیٰ کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ نے پوچھا، خدایا جب کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو کیسے جواب دیتا ہے؟ تو آواز پروردگار آئی، میں اسے لبیک کہتا ہوں۔ فرمایا جب کوئی گنہگار تجھے پکارے تو پھر تو کیسے جواب دیتا ہے؟ تو آواز پروردگار آئی، میں اسے 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں۔ عزیزان، یہ مہینہ ہے خدا کو منانے کا، یہ مہینہ ہے گناہوں سے دوری کا، یہ مہینہ ہے خزاں کی طرح جیسے درخت، جیسے پودے سوکھ جاتے ہیں، خزاں کے بعد بہار آ چکی ہے کوئی جو خدا کی بارگاہ سے تر و تازگی لے لے؟ ہے کوئی جو خدا کی بارگاہ سے اپنے لیے حیات نو لے لے؟ ہے کوئی جو روٹھے ہوئے خدا کو منا لے؟ اس کی راتیں، اس کے دن، اس کا ایک ایک لمحہ فرصت عظیم ہے، کیونکہ ایام امام حسن علیہ السلام قریب ہیں۔ میں امام حسن علیہ السلام کی ایک حدیث کو کوٹ کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ امام حسن علیہ السلام نے 3 مرتبہ زندگی میں اپنے پورے گھر کا سامان اٹھا کر غرباء، یتیماں، مساکین اور فقراء میں تقسیم کر دیا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا، مولا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، آپ ہمیشہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر سامان کیوں دیتے ہیں؟ تو مولا نے بڑا پیارا جملہ فرمایا۔ مولا نے فرمایا، جب اس خدا کا ہاتھ نہیں رکتا تو پھر میرا ہاتھ کیوں رکے؟ خدا کے ہاتھ ہمیشہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، خدا کی بارگاہ ہمیشہ آپ کو عطا کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم لینے کے لیے تیار نہیں، مشکل یہ ہے کہ ہمیں اس کی بارگاہ سے مانگنا نہیں آتا، ہم اس کی بارگاہ میں جاتے نہیں ہیں۔
آئیے اس ماہ مبارک رمضان میں کوشش کریں کہ خداوند متعال کی بارگاہ سے جو دسترخوان الہی سجا ہے، جتنی ممکن ہو سکے دسترخوان الہی سے نعمات کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔